السلام علیکم ویور، گرینڈرین کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو جو پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ ملا تھا بلے کے نشان کے حوالے سے، اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ اعلیٰ عدالت کے پاس جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو تجویز کنندہ، تائید کنندہ یا ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کیا وہ اس طرح جو ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پرسنل ہوا ہے کہ ایک پارٹی کے حوالے سے، اور دوسری جانب اس پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آئینی ادارہ وہ اپنی ذمہ داریاں اس حوالے سے پوری نہیں کر رہا؟ تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں، صحافت میں استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، گزشتہ 3 دہائیوں سے جرنلزم کر رہے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیاز کے لیے کام کیا ہے۔ عباد الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آئینی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی ان سے جانتے ہیں۔ عباد بھائی، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ الیکشن کمیشن کی اصل ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کر سکتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی آپ نے کہا ذمہ داری کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے شفاف، غیر جانبدارانہ اور آزاد الیکشن کروانا۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ یہ نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسے تقاضے ہوتے ہیں کچھ جو تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ تو کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ اگر جو پشاور ہائی کورٹ ہے، جو اسی ملک کی ہائی کورٹ ہے، اگر اس نے ایک فیصلہ دیا، اس میں کتنی بڑی خرابی ہوگی کہ یہ اس کو چیلنج کرنے کو چل پڑے۔ یہ اس وقت انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ اگر فرض کیا اگر وہ بلے کا نشان ہے اور اس پہ وہ پارٹی الیکشن لڑ لیتی ہے اور عوام نے فیصلہ کرنا ہے، تو یہ رکاوٹ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ان کا کام لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، کہ ان کا کام ہے لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنا، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا۔ یہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن تمام کام کر رہا ہے سوائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہوں کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کے الیکشن اس طرح ہوئے۔ ٹھیک ہے، سب کے الیکشن ہوتے ہیں اور سب اسی طرح ہوتے ہیں، تو پھر اعتراض کیا ہے؟ کیوں اعتراض ہے؟ کس کے کہنے پہ اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، میں نہیں، یہ تو یہی بات، میں یہ الیکشن نہیں مانتا۔ بھئی آپ کیوں نہیں مانتے؟ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا جسے ہم ایپیکس کورٹ کہتے ہیں، اس میں جو ججز ہیں انہوں نے ایسی اسٹے دے دیا۔ ٹھیک۔ اچھا، آپ نے گزشتہ کوئی 7 سے 8 الیکشنز دیکھے ہیں، یہ والا الیکشن کتنا مختلف ہے؟ یہ تو الیکشن آج تک جو میں نے الیکشن دیکھے، میں 85 سے الیکشنز دیکھتا آ رہا ہوں اور 93 سے میں کور کرتا آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ ایون مشرف کے الیکشن جو تھے وہ کافی مشکل الیکشن تھا۔ مارشل اس دور میں تو مارشل لا تھا، اور 2002 کا جو الیکشن تھا وہ کسی ایک جماعت کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ لیکن یہ تو ناممکن بنایا جا رہا ہے کسی کے لیے۔ یہ ایک پلاننگ ہے جو بظاہر لگتی ہے کہ اگر ان کا بلے کا نشان نہیں ہوگا تو اگر عباد الیکشن لڑتا ہے، عمر صاحب الیکشن لڑتے ہیں یا کوئی تیسرا الیکشن لڑتا ہے ایک ہی پارٹی سے، ان کا انتخابی نشان الگ الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کیا جا سکے، اس کو ووٹ وہاں تک لوگوں کو کنفیوز کیا جائے۔ یہی ایک ہے۔ دیکھیں، انتخابی نشان جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی سیاسی شناخت ہوتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ خود جماعت اسلامی جو 1970 کے انتخاب میں ترازو کے ساتھ آئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے بہت سے الیکشن لڑے، لیکن 2013 میں اس نے کہا کہ ہمیں یہ انتخابی نشان دیا جائے، کیونکہ ہم نے پہلی مرتبہ اسی جو انتخابی نشان پہ الیکشن لڑا تھا، اور تحریک انصاف کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ کیونکہ وہ 1970 میں استعمال کر چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہ کبھی نہیں استعمال کیا۔ چلے، بات سمجھ ہے، کتنی اچھی بات کی کہ ایک جماعت کی شناخت تھی 1970 میں جب پہلی مرتبہ عام انتخابات ہوئے اس ملک کے اندر، تو ایک جماعت نے کہا کہ ہمارا وہ پہلا نشان تھا، ہمیں دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے۔
لیکن یہ کیا ہے کہ کیا ضد ہے کہ بیٹ نہیں دینا. کیوں نہیں بیٹ دینا؟ اچھا، ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ اس الیکشنز میں جو ووٹر ہیں ان کو تو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو امیدواران ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، تجویز کنندہ، تائید کنندہ. جو امیدوار ہے تجویز کنندہ یا تائید کنندہ ہے، کیا ان کی جو حفاظت ہے، کیا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے یا نہیں؟ بالکل شامل ہے جی. ہائی کورٹ بھی یہ کہہ چکی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی بہت سی پٹیشن آئیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ چھٹی والے دن اتنی بڑی تعداد میں پٹیشن سنی جا رہی ہوں یا ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہو اور اس پہ احکامات دیے جا رہے ہوں. ہاں کسی ایک شخص کا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے کاغذات نامزدگی میں کوئی قباحت ہوتی ہے، کوئی قانونی حکم ہوتا ہے تو وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ اس کو بعد میں جانچ پڑتال میں دیکھ لیجیے گا. لیکن آج بھی لوگ یا تو اپنی حفاظتی ضمانتیں کرا رہے ہیں یا کاغذات چھیننے کی بات کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اگر یہ واقعہ نہیں بھی ہوا تب بھی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. راجہ سلمان اکرم ایک بہت ہی پولائٹ اور قانونی جو مہارت رکھتے ہیں اپنے بات کرنے میں، ان کو بڑے شائستگی سے بات کرتے ہیں. ان کو بھی پولیس سے میں نے جو ہے ان کی بھی گفتگو سنی ہے، ان کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا. ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم تو یہاں پر اشتہاری لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. کون نہیں جانتا؟ دیکھیں اشتہاری کے بارے میں ہر معلومات ہوتی ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کو اس وجہ سے روک لینا اور یہ سوچ کے روک لینا کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے وکیل ہیں. اس ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے سپریم کورٹ، اس میں بہت سے کیسز لڑے. انہوں نے ہی اصغر خان کا کیس لڑا جس میں بھی یہ الزام تھا کہ پیسہ دیا گیا. تو یہ اس طرح. لیکن یہ جو آپ نے سوال کیا، میں نے اپنی جو صحافتی زندگی ہے 32 سال ہو گئے مجھے، میں نے اس طرح کا الیکشن نہیں دیکھا. ایک اور ہم نے لاہور کے اندر ایک واقعہ دیکھا ہے کہ لاہور بار کے ہی رکن اویس بٹی نامی ایک وکیل تھے جو ممبر پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر لیے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے RO کے آفس سے. تو یہ ایک پہلا واقعہ ہمیں جو دیکھنے کو ملا ہے. تو اس حوالے سے کورٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ کورٹ کیا کہتی ہے؟ یہ کورٹ تو اس پہ جو رجوع کر رہا ہے، کورٹ اس کو جس طرح بھی ہو ریلیف دے رہی ہے، کیونکہ کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی. کیونکہ یہ رائٹ ہے، یہ جتنا میرا رائٹ ہے اتنا ہی آپ کا رائٹ ہے، کسی تیسرے کسی چوتھے کا بھی اتنا رائٹ ہے. دیکھیں میں اگر الیکشن میں جاتا ہوں، چاہے میں آزاد حیثیت میں جاؤں یا کسی پارٹی کی طرف جاؤں، یہ میرا ایک رائٹ ہے جو مجھے آئین یہ رائٹ دیتا ہے. ہاں اگر میں وہاں پہ جو تقاضے ہیں، جو کاغذات نامزدگی کے بعد جو جانچ پڑتال ہوتی ہے، اس میں میں کہیں مات کھا جاتا ہوں تو تب بھی مجھے فورم دیا ہوا ہے کہ میں نے جا کے الیکشن ٹریبیونل جو لاہور ہائی کورٹ کی، ایون وہ بھی اگر ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میرے پاس سپریم کورٹ کا ہے کیونکہ وہ ٹریبیونل نے کیا، میں عدالت کے ذریعے جا سکتا ہوں. تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پہ جو راستے روکے جا رہے ہیں، دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اس کو الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لیتا تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے. یہ اتنا معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی روز ہونے والے معاملات نہیں ہے کہ ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں گے. یہ الیکشن کا معاملہ ہے. لوگوں کو دیکھیں، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کینڈیڈیٹ کو آپ نہ دیں، روک لیا آپ نے تو میرا حق لے لیا، میں تو دینا ہی ووٹ اسے چاہتا تھا. تو پھر میں کیا کروں؟ میں کس کے پاس جا کروں؟ کیا یہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ پٹیشن لے کے ہائی کورٹ میں چلے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں چلے ہیں؟ ان چیزوں کا جوڈیشری کو نوٹس لینا چاہیے. اس کا یہ صرف کام نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھے یا اس طرح کی باتیں کرے، اس کا یہ کام ہے. لیکن جوڈیشری کے جو حکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ کورٹ کو کور کر رہے ہیں، پچھلی 3 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، عدالت جو اپنے احکامات دیتی ہے اس پہ عمل درآمد کرانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں کرائے گی تو پھر لوگ کیسے کہاں جائیں گے؟ کیا کرنا پڑے، کیا نہ کرنا پڑے، کس طرح ہو. مجھے جسٹس کالینیس کا ایک جملہ یاد آ گیا جو انہوں نے کہا کہ جب یہ ہے بھی سب سے بیجا کی درخواست ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب
ایک شہری غائب ہو جاتا تو زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی, آسمان کیوں نہیں گر جاتا. کیا جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کو 3 MPO کے تحت بند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ MPO 3 کا جو ایک نظر بندی کا قانون ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ گورے کے زمانے کا ہے. اور گورے کے زمانے کے بہت سارے قوانین جو تھے وہ کس لیے استعمال ہوتے تھے وہ سب کو پتہ ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے. دیکھیں اگر ایک آدمی مجمع نہیں لگائے گا, ایک آدمی باہر نکل کے بات نہیں کرے گا تو کس طرح وہ اپنا ووٹ مانگے گا؟ اس نے جلسہ بھی کرنا ہے, اس نے منڈلی بھی لگانی ہے, اس نے 10 لوگوں میں کھڑے ہو کے بھی بات کرنی ہے. ہاں, کیا وہ ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں, ملک کی سلامتی کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ وہ کون سی رپورٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ نظر بندی کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں؟ آج ڈپٹی کمشنر نے سلام جاوید کے کاغذات, وہ جو نظر بندی کے احکامات ہیں, واپس لیے. کیوں لیے؟ یہ پوچھنا چاہیے. یہاں پہ کام نہیں ختم ہونا چاہیے کہ واپس لے لیے, ڈسپوز ہوگی پٹیشن, وہ رہا ہوگی, وہ گھر چلیں گے اور سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے, راوی چین اٹھ رہے. یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. نہیں, کیا آج گزشتہ روز ایک معروف قانون دان اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ ربیہ باجوہ کی جانب سے جیسے شرام سرور کی کورٹ میں ایک کیس تھا کہ جو تجویز کنندہ ہیں, تائید کنندہ ہیں یا جو امیدواران ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر گزشتہ روز جیسے شرام سرور کا ایک فیصلہ آیا. کیا اس فیصلے کی بنیاد پہ یہ سنم جاوید کی جو 3 MPO ختم کی گئی یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کو میں اس کے ساتھ جوڑ تو نہیں سکتا, لیکن بات ہے کہ ریزن دینی پڑتی ہے. عدالت بھی پوچھ سکتی ہے, پر عدالت پوچھ رہی تھی کہ جی کس وجہ سے. لیکن مجھے ایک چیز اور لگ رہی ہے. آج 29 کو انہوں نے ختم کی, 1 کو پہلے ہی ختم ہو جانی سی, یا 31 کو ختم ہو جانی سی. پھر کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے 1 مہینہ رکھ لیا, پھر دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. اس لیے وہ اس کی, مجھے تو یہ سمجھ آیا, مجھے عدالتی خوف سے زیادہ اس کا جو میعاد ہے وہ ختم ہوتے نظر آئی. ٹھیک ہے, دیکھیں 2 دسمبر کو ایک احکامات جاری ہوئے, 29 دسمبر کو ختم کیے گئے, 29 کو یہ ختم ہو گئے, تو اس کے بعد کتنے دن انہوں نے اندر رکھنا؟ 1 دن, یعنی کہ 31 1 دن.